بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس فن خطابت قرآن و عطرت۔ فن خطابت کا یہ پہلا دورہ اور اس کی یہ 5ویں کلاس ہے، جس میں بیان کیا جائے گا مجلس یا تقریر کو یاد کرنے کا طریقہ اور کن کن چیزوں کو الگ الگ کر کے یاد کرنا چاہیے اور کیسے یاد کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ انسان کا ذہن ایک خائن امانت دار ہے، یعنی جو چیز آپ اس کے حوالے کرتے ہیں وہ اس کو بھلا بھی دیتا ہے اور جا بجا بھی کر دیتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے صرف سادہ یاد کر لینے سے تقریر کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ تقریر کو ایک خاص فنی انداز میں تقریر یاد کی جائے۔ سب سے پہلے اپنی تقریر کے اندر چند چیزوں کو الگ سے یاد کیا جائے۔ نمبر 1، قرآنی آیات۔ اگر آپ کی تقریر میں چند آیات ہیں، مثلا فرض کریں 5 آیات ہیں یا 8 یا 10 آیات ہیں، ان کو الگ سے یاد کیا جائے گا۔ نمبر 2، روایات اور احادیث۔ اگر اسی طرح سے آپ کی تقریر کے اندر چند احادیث ہیں تو ان کو بھی الگ سے یاد کیا جائے۔ نمبر 3، اشعار، کیونکہ تقریر کو زینت دیتی ہیں یہ چیزیں، جیسے اشعار ہیں، تو اشعار کو بھی اچھی طرح سے یاد کیا جائے اور الگ یاد کیا جائے، دوران تقریر یاد نہ کیا جائے، کیونکہ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا ایک مصرع اچھا یاد ہو جاتا ہے اور دوسرا صحیح طرح سے یاد نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو الگ سے یاد کیا جائے۔ نمبر 4، لفاظی۔ تقریر کے اندر لفاظی بھی بہت تقریر کو اجاگر اور روشن کرتی ہے اور خطیب کی شخصیت کو نمایاں کرتی ہے، لہذا لفاظی بھی اچھی طرح سے یاد کر لینی چاہیے تاکہ انسان بھولے نہیں بیان کرتے وقت۔ نمبر 5، اہم نکات۔ تقریر کے جو اہم نکات ہوتے ہیں ان کو بھی الگ سے یاد کرنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک تقریر کے اندر 5 یا 8 یا 10 یہی نکات ہوا کرتے ہیں خاص طور پر، تو ان کو ترتیب وار اچھے طریقے سے یاد کر لیا جائے، کیونکہ انہی نکات کی بنا پر خطیب کی شخصیت بنتی ہے۔ اگر وہ نکات اچھی طرح سے یاد نہ ہوں تو کیونکہ واقعات تو وہی ہوتے ہیں کہ جو پبلک نے پہلے سے کئی دفعہ سنے ہوتے ہیں، خطیب کے لیے اہم چیز انہی نکات کو بیان کرنا ہوتا ہے اس واقعے کے اندر، لہٰذا ان کو الگ سے یاد کیا جائے۔ اسی طرح سے نمبر 6، ادبی جملے۔ ادبی جملات کو بھی اچھی طرح سے یاد، اور اسی طرح سے آپ کوئی اپنی طرف سے بھی کسی چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یاد رہے کہ پوری تقریر ایک ہی انداز میں یاد نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی پہلی لائنیں 1 یا 2 پہلے ان کو اچھی طرح سے یاد کیا جائے، اور جب وہ یاد ہو جائیں تو اس کے بعد والی لائنوں پر بعد میں آئیں، اور اسی طرح سے یاد کرتے ہوئے اپنی تقریر کو مکمل کیا جائے۔ بس سوال اگر یہ کیا جائے کہ کتنا یاد کیا جائے، کتنا پڑھا جائے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اتنا پڑھا جائے، اتنا یاد کیا جائے کہ بھول جانے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ لہذا یہ ہے طریقہ یاد کرنے کا،
اور ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ جو افراد پہلی دفعہ اور نئے خطابت میں آئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقریر کو لفظ با لفظ یاد کریں، یعنی ایک ایک لفظ کو یاد کرتے ہوئے اپنی تقریر کو مکمل کرے، اور جو پہلے سے کچھ تقاریر یاد کر چکے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیت کو بھی بروئے کار اور استعمال کرتے ہوئے اس تقریر کو مکمل یاد کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔